حاضرین جمعہ، ہر قسم کی تعریف، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہم سب کا پالن ہار، ہمارا مربی، ہمارا خالق حقیقی ہے۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہوں اس دنیا میں آنے والے تمام انبیاء پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی احمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی بدولت یہ دین اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ آج کے اس مختصر کے خطبے میں آپ کے سامنے جو باتیں رکھنی ہیں وہ ہے نوجوانوں میں بگاڑ، اس کا اسباب اور اس کا علاج کیا ہے۔ ہمارے نوجوان جو دین سے دور ہیں، بے راہ روی کے شکار ہیں، اور بہت سارے فتنے جو ہمارے نوجوانوں پہ عائد کیے جا رہے ہیں یا ہمارے نوجوان بھی مبتلا ہیں، ان سارے فتنوں کا تو اس مختصر سے وقت میں احاطہ کرنا مشکل ہے، لیکن چند فتنوں کا، چند بگاڑ کا ذکر آپ کے سامنے انشاءاللہ کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم کو کہنے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے ایک آیت کا ایک ٹکڑا پیش کیا ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے انسانی زندگی کے مراحل کو بیان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے، علم جان لو انما الحیات الدنیا، کہ دنیا کی زندگی لہو و لعب، صرف و صرف کھیل تماشا ہے، وزینۃ، اور بننا سورنا ہے، وتفاخر بینکم، اور آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے، وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے پوری زندگی کو، مفسرین ایک لطیف نقطہ بیان کرتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ نے انسانی زندگی کے تینوں مراحل کا ذکر کر دیا ہے: بچپن، جوانی اور بڑھاپا۔ جب اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ دنیاوی زندگی صرف کھیل تماشا ہے، لہو و لعب، اس سے مراد آدمی کا بچپن ہے، کہ ایک بچہ بچپن میں سوائے کھیلنے کے اور کچھ نہیں جانتا ہے، بس اس کی زندگی کا اس وقت میں پورا انحصار اور پوری زندگی منحصر ہوتی ہے صرف کھیل تماشے میں۔ وہ گھر میں رہتا ہے تو کھیلتا ہے، باہر جاتا ہے تو کھیلتا ہے، کہیں بھی جاتا ہے۔ بچپن، ہم الحمدللہ جوان ہوئے ہیں، بوڑھے ہوئے ہیں، تو ہم بھی کچھ مراحل سے گزرے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ اس میں سوائے کھیل تماشے کو کچھ نہیں رہتا۔ اس سے آگے جب بڑھتا ہے انسان تو اللہ رب العالمین نے کہا وزینۃ، اور بننا سورنا ہے۔ جب بچپن سے آگے بڑھتا ہے تھوڑا سا انسان، جوانی کی قدم پر جب دہلیز پر قدم رکھتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو بنانے کی اور سنوارنے کی کوشش کرتا ہے۔ آج دیکھ لو ہمارے نوجوانوں کو کہ کس طرح سے اپنے آپ کو بنانے کے لیے کئی گھنٹے ہمارے نوجوان لگا دیتے ہیں کہ ہمیں اسمارٹ نظر آنا ہے۔ دوسرا دیکھے تو کہے کہ یہ بہت اسمارٹ ہے یار۔ تو ہمارے نوجوانوں کی فطری چیز ہے، اللہ رب العالمین نے ہر انسان کے اندر ڈالی یہ چیز کہ وہ اس مرحلے میں پہنچنے کے بعد اپنے آپ کو بنانے اور سنوارنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر جب اس سے تھوڑا سا آگے بڑھتا ہے، کمانے لگ جاتا ہے، اپنے پیروں پر کھڑا ہو جاتا ہے، تو وہ تفاخر بینکم، تو وہ فخر، اس کے اندر تھوڑا سا فخر کا جذبہ آ جاتا ہے۔ اور جب اس سے اور آگے بڑھتا ہے بڑھاپے کی طرف، تو وہ تکاثر فی الاموال والاولاد، اگر اللہ رب العالمین نے اسے مال اور اولاد سے نوازا ہے تو وہ اور زیادہ کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسے اولاد سے نوازا ہے تو اس میں فخر کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے اتنی ساری اولاد سے نوازا ہے، مال دیا ہے، اس میں فخر کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اس طرح سے یا اس قدر مال عطا فرمایا۔ تو ہمارے اس آیت میں جو استدلال کا ٹکڑا ہے میرے بھائیوں، وہ ہے وزینت، بننا سورنا۔ یہ
مرحلہ جو ہے جوانی کا، اس کے اندر صرف بننا سنورنا میرے بھائیوں مقصود نہیں ہے. پوری زندگی کا محاصل یا حاصل یہ نہیں ہے کہ آپ جوانی صرف بننے سنورنے میں گزار دو. ایسا نہیں ہونی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان. یہ غتانیم خمس قبل خمس، اس میں ایک چیز اللہ کے نبی نے کیا بیان فرمائی؟ شبابک قبل حرمک. 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. اس میں سے ایک چیز ہے اپنی جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپے سے پہلے. اللہ نے جوانی دی ہے، اس کی قدر کرو، اس کی اہمیت کو سمجھو، اس کے مقام و مرتبے کو سمجھو. اللہ رب العالمین نے جوانی دی ہے، اس کے تعلق سے اللہ رب العالمین جو 5 سوال کرنے والا ہے، اس میں سے ایک سوال یہ ہے کہ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَغَ. اللہ 2 سوال کرے گا جوانی عمر کے تعلق سے. وَعَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَىٰ، کہ ہم نے تمہیں 50 سال 60 سال 70 سال کی عمر دی تھی، وہ تم نے کہاں گوائی. ایک تو عمر کا سوال اللہ رب العالمین کر رہا ہے، اس میں جوانی داخل ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ الگ سے سوال کر رہا ہے اس کی اہمیت کو بتلانے کے لیے کہ جوانوں، جوانی کی بڑی اہمیت. ایک نوجوان جو کام کر سکتا ہے وہ ایک بوڑھا نہیں کر سکتا. ایک نوجوان جو فیصلے لے سکتا ہے وہ ایک بوڑھا نہیں لے سکتا. ایک نوجوان جو انقلاب لا سکتا ہے وہ ایک بوڑھا نہیں لا سکتا. میرے بھائی کسی بھی طرح میں آپ دنیا کے اندر دیکھو، دین کے اندر دیکھو، کہیں پر بھی دیکھو، آپ پچھلی قوموں کے واقعات اٹھا کر کے دیکھو، صحابہ کی زندگی کو دیکھو، انبیاء کی زندگی کو دیکھو میرے بھائیوں، ان پر بھی جو آزمائش اور تکلیفیں آئی ہے جوانی ہی میں شروع ہوئی تھی میرے بھائی. آپ اٹھا کر کے دیکھو انبیاء کے واقعات. تو اللہ رب العالمین عمر کے علاوہ ایک سوال کرنے والا ہے کہ ہم نے تمہیں جوانی دی تھی، اس جوانی کا تم نے کہاں استعمال کیا، اس کا حساب دو ہمیں. بڑی اہمیت ہے میرے بھائی. بگاڑ کی وجہ کیا ہے؟ پہلی وجہ میرے بھائیوں، آج ایک نوجوان لہو کے اندر اس قدر ملوث ہے کہ وہ اپنی جوانی کے قیمتی اوقات کو ضائع برباد کر رہا ہے. لہو کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ کام، ہر وہ چیز، ہر وہ بات، ہر وہ مجلس جس سے نہ دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا فائدہ ہو. ہر وہ کام لغو ہے جس سے نہ دین کا فائدہ ہوتا ہو نہ دنیا کا فائدہ ہوتا ہو. آپ بتاؤ ہمارے نوجوان ملوث ہے کہ نہیں اس میں؟ آج موبائل کے اس فتنے نے تو اور مبتلا کر دیا ہے اس کے اندر. گھنٹوں گھنٹوں آدمی لگا ہوا ہے. کیا کر رہا ہے؟ صرف گھما رہا ہے بس. ہے کہ نہیں یہ بتاؤ؟ کس قدر فتنہ ہے آپ سوچو. موبائل آدمی نے اٹھایا، 2 3 گھنٹے کب ضائع برباد ہو جاتے آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا. لگا ہوا اس کے اندر. کھیل لے لو آپ، آدمی کھیلے، اسلام نے اس سے منع نہیں کیا، لیکن کھیل اس قدر کہ اس کا نہ نماز کا فکر ہو، نہ ذکر و اذکار کا فکر ہو، نہ کسی اور چیز کی فکر ہو، بس 24 گھنٹہ صرف وہ کھیلنے میں اپنا دھیان لگائے تھے. اس سے بھی اسلام نے منع کیا ہے. یہ بھی لگوا ہے میرے بھائی. ایک تو کھیلنا اور دوسرا کھیل دیکھنا. آج ہمارے نوجوان اس کے اندر بھی ملوث. کھیل دیکھنے میں کئی گھنٹے برباد ہو رہے ہیں. ہم نے کئی گھنٹے برباد کر کے کھیل دیکھا، اب اس کے بعد اس پہ تبصرہ، اس میں کئی گھنٹے برباد ہو رہے ہیں. یہ اگر ایسا کھیلتا تو یہ جیت جاتے، یہ ایسی بالنگ کرتا تو یہ جیت جاتے، یہ ایسا گول مارتا تو یہ جیت جاتے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے بتاؤ؟ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے میرے نوجوانوں؟ بتاؤ یہ سب چیزیں ہم میں ہے کہ نہیں؟ ہر وہ کام لغو ہے جس سے نہ دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا فائدہ ہو. بتاؤ وہ جیت رہا ہے یا ہار رہا ہے، اس سے آپ کا کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ ہمارا کیا فائدہ ہو رہا ہے اسے بتاؤ. کسی کے جیتنے ہارنے سے ہمارا کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ ہمیں کیا چیز مل رہی ہے میرے بھائی؟ ہمیں کچھ نہیں مل رہا ہے. ایک اور چیز ہمارے نوجوانوں میں آج شہرت، نام، رتبہ حاصل کرنے کا شوق میرے بھائیوں.
اس قدر مبتلا ہو گیا ہے کہ اس کے خاطر ہمارے نوجوان کچھ بھی بننے کو تیار ہے. یہ ریل کا فتنہ جو آیا ہے, آپ دیکھو اس ریل بنانے کے چکر میں ہمارے نوجوان کیا کیا کر رہے ہیں. شکر مناؤ کی کمپنی نے یہ نہیں کہا کہ آپ ننگے ہو سکتے ہو, ورنہ ننگے بھی ہوگا ہمارا نوجوان. پالیسی ایسی پاس نہیں کی کہ آپ ننگے اپنی ویڈیو ڈال سکتے ہو, ورنہ ہمارے نوجوان, مسلم نوجوان کی بات کر رہا ہوں میں, ننگے ہو کر کے اپنی ویڈیو بنا کر کے ڈالتے. کس کے لیے؟ چند لائک کے لیے, چند کمنٹ کے لیے, چند فالوورز کے لیے, چند سبسکرائبر کے لیے. اس قدر گر چکا ہے ہمارا نوجوان میرے بھائی, اس قدر اپنے وقت کو ضائع برباد کر رہا ہے. جبکہ ہونا کیا چاہیے تھا, یہ نوجوان دین سیکھ کر کے, آپ دین نہیں سیکھ سکتے میرے بھائیوں تو کم سے کم دنیا سیکھو. آپ بہترین ڈاکٹر بنو, انجینئر بنو, سائنٹسٹ بنو, دنیا میں ترقی کرو, دنیا والوں کو تو کم سے کم فائدہ پہنچاؤ. اگر آپ دین کا فائدہ نہیں پہنچا سکتے. ہمارے نوجوان نہ دین سیکھ رہے ہیں نہ دنیا سیکھ رہے ہیں میرے بھائیوں, صرف اور صرف اپنا وقت ضائع برباد کرنے میں لگے ہوئے ہیں. یہ ساری سازش دوسری قوموں کی ہے کہ ان کی نسل کو تباہ و برباد کر دیا جائے صرف ان لغو کاموں میں لگا کر کے. اللہ رب العالمین کیا بیان فرما رہا ہے سورہ مومنون کے اندر, الذین هم عن اللغو معرضون والذین هم عن اللغو معرضون. مومنین کی صفات کیا ہے؟ یہ لغو کاموں سے اعراض کرتے ہیں, بچتے ہیں, اپنے آپ کو بچاتے ہیں. کوئی بھی کس طرح کا بھی لغو کام ہو اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں. میرے بھائیوں, نوجوانوں, ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ان اوقات کی قدر کریں. ایک بار یہ لمحہ چلے گیا آپ کے پاس, دوبارہ لوٹ کر کے آنے والا نہیں ہے میرے بھائی. ایک بار جو وقت ہاتھ سے نکل گیا دوبارہ پلٹ کر کے واپس آپ کے پاس آنے والا نہیں. دوسری وجہ, ہمارے نوجوانوں کا آئیڈیل اور نمونہ کون ہے؟ آج ہم دیکھ لیں, ہم صرف پڑھتے ہیں, سنتے ہیں, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. صرف پڑھنے, سننے اور بولنے سے نہیں ہوتا میرے بھائیوں, عمل سے ظاہر کر کے دکھاؤ. اپنے حرکت سے, اپنی اخلاق سے پیش کرو کہ واقعی معنوں میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے والے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے سچی محبت کرنے والے. آج ہمارے نوجوانوں کا دیکھ لو کیا حال ہے. ان کے لباس دیکھو, ان کا رہن سہن دیکھو, ان کا اٹھنا بیٹھنا دیکھو, ان کے موبائل دیکھو, ان کا چلنا پھرنا دیکھو, ان کی شکل و صورت اور بال کو دیکھو کہ کس کو فالو کر رہے ہیں. ہمارے اخلاق سے بھی ظاہر نہیں ہوتا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے, اللہ کے نبی کو ماننے والے. ہم تو اخلاقاً بھی میرے بھائیوں ثبوت نہیں دے رہے ہیں. جبکہ ہونا کیا چاہیے تھا, ہونا کیا چاہیے تھا کہ ہماری ہر ادا سے یہ جھلکے کہ ہم مسلمان ہیں. ہمارے ہر اخلاق سے سامنے والا متاثر ہو جائے کہ یہ مسلمان نوجوان. لیکن ہم دوسروں کو خوش کرنے کے لیے آج اپنے چہرے پر داڑھی رکھنا گوارا نہیں کرتے کہ یہ مجھے کمپنی سے نکال دے گا, یہ مجھے جاب سے نکال دے گا, یہ لڑکی مجھے پسند نہیں کرے گی. اس وجہ سے ہم اپنے چہرے سے داڑھی نکال دیتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ فلاں نے بال کٹوا لیے ہیں, بندروں کی طرح کیا ہے, ہم بھی اس طرح بندروں کی طرح بال رکھ لیتے ہیں. اور ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں. اللہ کے نبی نے تنبیہ کی تھی کہ اے میرے صحابہ, ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم پچھلی امتوں کی روش پہ چلتے ہوئے حتی لو دخلوا جوہر ذب لدخلتموہ, اگر وہ گوہ کے بل میں داخل ہو جائیں تو تم بھی داخل ہو جاؤ گے, ان کی تقلید کرتے ہوئے, ان کو فالو کرتے ہوئے. آج ہو رہا کہ نہیں ہو رہا بتاؤ؟ جو چیز یہ بدکار اور یہ فحش لوگ کر رہے ہیں, یہ فلم اسٹار, یہ کرکٹر جو کرتا ہے, ہمارا نوجوان ہر وہ کام کر رہا ہے. اپنی اچھی خاصی ٹی شرٹ کو 4-5 جگہ پر ہول کر دیتا ہے, بولتا ہے یہ اسٹائل ہے. ہاں, اچھی خاصی پینٹ ہوتی ہے, اسے پھاڑ کر کے بول رہا ہے یہ اسٹائل ہے. یہ کیا ہے میرے بھائیو؟ یہی ہے لو دخلوا جوہر ذب لدخلتموہ, اگر وہ گوہ کے بل میں داخل ہو تو تم بھی داخل ہو جاؤ گے. صحابہ نے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی کون؟ اس سے مراد یہود و نصارہ ہے.
اللہ کے نبی نے کہا تھا فرعون کون ہے بتاؤ، اگر وہ نہیں ہے تو کون ہے؟ آج سب انہی کی دین ہے میرے بھائیوں، جو وہ کام کر رہے ہیں ہم اسے کرنے کو تیار ہیں۔ آپ صحابہ کو دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، صحابہ رو رہے ہیں، اللہ کے نبی ہنس رہے ہیں، صحابہ ہنس رہے ہیں، اللہ کے نبی بھوکے ہیں، صحابہ بھوکے ہیں، اللہ کے نبی نے نماز کی حالت میں اپنے جوتوں کو نکالا، صحابہ نے اپنے جوتوں کو نکال دیا۔ میرے بھائی یہ کون ہے میرے بھائیوں؟ صحابہ جنہوں نے اللہ کے نبی سے، اللہ کے نبی کی ہر ادا سے محبت کی۔ صحابہ تو یہ دیکھتے تھے کہ اللہ کے نبی کھاتے کہاں سے ہیں، کھاتے کیسے ہیں، اللہ کے نبی ہنستے کیسے ہیں، ہم ویسے ہنسیں گے، اللہ کے نبی بیٹھتے کیسے ہیں، ہم ویسے بیٹھیں گے، اللہ کے نبی چلتے کیسے ہیں، ہم ویسے چلنے کی کوشش کریں گے۔ یہ کون ہے میرے بھائیوں؟ صحابہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا سے محبت کی، تب جا کر کے اللہ رب العالمین نے کیا خطاب دیا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ رب العالمین سے راضی ہو گئے۔ ایسے خطاب نہیں ملا میرے بھائیوں صحابہ کو کہ دل میں یا زبان پر کچھ اور ہے اور دل کے اندر کچھ اور ہے۔ ہم دل میں زبان پہ تو یہ بات رکھیں کہ ہم اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے ہیں، لیکن جب عمل کرنے کی بات آ جائے کچھ نہیں۔ میرے بھائیوں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اور بتائے ہوئے اصول کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں میرے بھائیوں۔ تیسری چیز، برے دوستوں کا انتخاب۔ میرے بھائیوں اور نوجوانوں، اور میں اپنے سرپرست سے بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے بچوں کی نگہبانی کریں۔ اگر آپ کا بچہ بگڑ رہا ہے تو اس کے بگڑنے میں کہیں نہ کہیں ہاتھ آپ کا بھی ہے۔ آپ نگہبانی کریں کہ میرا بیٹا کس کے ساتھ بیٹھتا ہے، کہاں جاتا ہے، کس کی مجلس میں شریک ہوتا ہے۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے کہ بیٹا رات میں 12 بجے 1 بجے بھی آئے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ نہیں؟ حقیقت بتاؤ، ایک نوجوان بچہ رات میں گھر 12 بجے 1 بجے آ رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں اس سے کہ بیٹا اتنے رات تک تم کہاں تھے۔ برے دوستوں کا انتخاب میرے بھائیوں یہ بگاڑ کی بہت بڑی وجہ ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں کے دوست کون ہیں؟ اللہ ماشاء اللہ، میں سب کی بات نہیں کر رہا میرے بھائیوں، لیکن 99% نوجوانوں کا حال یہی ہے میرے بھائیوں کہ ان کی دوستی کہیں نہ کہیں جا کر کے ایسے لوگوں سے ہے جو کسی نہ کسی غلط کام میں ملوث ہے۔ اور جب دوست ایک کام کرتا ہے تو وہ بھی اپنے اس دوست کو یہ بات کرانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ بھی میرے ساتھ اس چیز میں شامل ہو جائے۔ ہوتا کہ نہیں ہوتا بتاؤ؟ آپ نے ایک برے ساتھی سے دوستی کی، وہ پہلے آپ کو عادت ڈالتا ہے کہ آپ بیڑی سے شروعات کرو۔ آپ نے شروعات کر لی، بیڑی سے سگریٹ سے آگے بڑھتے 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 وہ معاملہ کہاں تک پہنچ گیا؟ شراب تک۔ پھر اس سے آگے بڑھا تو آج ہمارے نوجوانوں میں میرے بھائیوں ڈرگس جیسی لعنت آ چکی ہے کہ ایک مسلمان نوجوان بچہ ڈرگس کے اندر مبتلا ہے کہ نہیں؟ یہ بتاؤ۔ اب بچہ ہاتھ سے نکل چکا ہے میرے بھائیوں، اب وہ آپ کے کنٹرول میں آنے والا نہیں۔ ڈرگس اتنی خطرناک چیز کہ اس کے اندر جب ایک نوجوان مبتلا ہو جاتا ہے، پھر اگر اس کا باپ، اس کی ماں، اس کے پڑوسی کوئی بھی روکنے کی کوشش کرے تو وہ اس کو روک نہیں سکتے۔ اس کے لیے کیا کرتا ہے؟ پھر وہ اس ڈرگس کے لیے جب وہ اس کا عادی بن گیا، اسے وہ خوراک نہیں ملتی ہے تو وہ اپنے ماں باپ کو مارتا ہے، اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، اپنے پڑوسیوں کو ستاتا ہے۔ پیسہ نہ ملنے پر وہ خود کے گھر میں اور آس پڑوس میں چوری تک کرتا ہے۔ سوچو ہے کہ نہیں؟ یہ بتاؤ۔ اس قدر جا کر کے وہ اس اسٹیج پہ پہنچ گئے۔ سوچو ہماری اور آپ کی ذمہ داری تھی کہ ہم نگہبانی کرتے اپنے بچوں کی،
کہ میرا بیٹا کہاں جا رہا ہے, کس کے ساتھ اٹھتا ہے, کس کے ساتھ بیٹھتا ہے. ہم نے گرفت نہیں کیا, ہم نے سوال نہیں کیا. آج معاملہ یہ ہے کہ وہ خود جیل کے چکر لگاتا ہے اور اپنے والدین کو بھی پریشان کرتا ہے. وہ والدین جنہوں نے پوری زندگی ختم کر کے عزت و ناموس کمایا تھا, اپنی عزت کمائی تھی, وہ چند دنوں کے اندر, چند مہینوں, چند سالوں کے اندر اس عزت کو نیلام کر دیتا ہے. ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے میرے بھائی اور نوجوانوں؟ اس دوستی کی خاطر ایک نوجوان کے نزدیک آج دوستی سب سے اعلیٰ, سب سے بڑھ گئی ہے. اس دوستی کی خاطر وہ اپنے ماں باپ کو مار رہا ہے. کس دوستی؟ اس برے دوست کے خاطر. اللہ رب العالمین نے کیا بیان فرمایا؟ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. آج تم یہ تارا دے رہے ہو اور اس بات پہ فخر کر رہے ہو کہ ہمارا دوست بڑا اہم ہے ہمارے لیے. کل قیامت کے دن تمہارا یہ گہرا دوست تمہارے کوئی کام نہیں آنے والا. تمہارا گہرا دوست تمہیں بچا نہیں پائے گا. گہری دوستی کس سے ہونی چاہیے؟ گہری دوستی کس سے ہونی چاہیے؟ صرف اور صرف تقوی والوں سے, متقیوں سے. اگر آپ نے نیک لوگوں سے دوستی کی ہے تو یہ دوستی کل قیامت کے دن آپ کو بچانے والی میرے بھائی, ورنہ برے لوگوں کی دوستی آپ کے کسی کام نہیں آنے والی. سب چھوڑ کر کے چلے آئیں گے آپ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر جس میں یہ بیان فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین 7 خوش نصیب لوگوں کو عرش کے سائے میں جگہ دے گا. اس میں سے ایک وہ شخص ہوگا تحاب فی اللہ اذا افترق او اجتمع علیہ, جو اللہ رب العالمین کے لیے, دو لوگ اللہ کے لیے محبت کرتے ہوں, اللہ کے لیے دوستی ہو ان کی, ملتے ہو تو اللہ کے لیے ملتے ہو, الگ ہوتے ہو تو اللہ کے خاطر ہوتے ہو. یہ دوستی کل قیامت کے دن آپ کو جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اس عرش کے سائے میں آپ کو جگہ دلائے گی میرے بھائی. یہ کب ہوگا؟ جب آپ نیک لوگوں کا سایہ, نیک لوگوں کی رفاقت اور نیک لوگوں کا ساتھ اختیار کریں گے, تب ملے گی میرے بھائی. ایسے ہی نہیں ملنے والی. آج ہمارے نوجوانوں میں والدین کا ادب و احترام بالکل ختم ہو چکا ہے. میرے بڑوں کا ادب و احترام بالکل ختم ہو چکا ہے. صحابہ کو دیکھیں آپ, صحابہ کو پتا ہے کہ اللہ کی نبی نے سوال کیا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحیح بخاری کا مشہور واقعہ, اللہ کے نبی سوال کیا کہ مومن کی مثال ایسی ہے, ایک درخت کی مانند ہے, بتاؤ وہ درخت کون سا ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, چھوٹے بچے, انہیں جواب پتا ہے, انہیں جواب پتا ہے لیکن جواب نہیں دیتے. کس کے لیے؟ کس کی خاطر؟ بڑوں کا ادب و احترام یہ ہے میرے بھائیوں. آج ایک مجلس میں ایک بڑا بیٹھا ہو, ایک بزرگ بیٹھا ہو, ایک والد بیٹھا ہو, اس کا کوئی ادب و احترام نہیں. بیٹا باپ کے سامنے بیٹھ کر کے سگریٹ پی رہا ہے, باپ کے سامنے بیٹھ کر کے تمباکو کھاتا ہے, باپ کے سامنے بیٹھ کر کے گالی دیتا ہے. سب ادب و احترام ختم ہو چکا میرے بھائی. ہمارے نوجوانوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں. آخری چیز ایک جو سب سے اہم ہے میرے بھائیوں, ہمارے نوجوانوں میں عشق کا فتنہ. یہ بہت خطرناک ہے میرے بھائیوں. اس کے اندر اللہ ماشاء اللہ کوئی بچا ہو نوجوان, نہیں تو سب کے سب ملوث ہے میرے بھائی, کسی نہ کسی طرح سے. وہ موبائل کے ذریعے ہو, آن لائن ہو, آپ کسی بھی طرح سے. اور دیکھو یہ سب دوسری قوموں کی سازش ہے میرے بھائی. میں نے پہلے کہا کہ ان کا مقصد اور ٹارگٹ ہی یہی ہے کہ مسلمانوں کو ان ساری چیزوں میں ملوث کر کے اس طرح سے تباہ و برباد کر دو کہ نہ وہ کوئی دنیاوی کام کر سکے نہ دینی کام کر سکے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں میرے بھائی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصل نمونہ دیا ہے, اصل نمونہ پیش کیا ہے, صحابہ نے جو کر کے دکھایا ہے میرے بھائیوں, ضرورت اس بات کی ہے نوجوانوں, ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اس کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں. اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصول, بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے تو ہی ہمیں کامیابی مل سکتی ہے میرے بھائیوں. اور یہ ساری بگاڑ کا جڑ, یہ سارے فساد کا جڑ صرف اور صرف ایک ہے کہ ہم دین سے دور ہیں. اگر ہم اپنے آپ کو دین سے جوڑ لیں میرے بھائیوں, سارے فتنے خود بخود ختم ہو جائیں, سارے فتنے خود بخود ختم ہو جائیں.
ہمارے نوجوانوں ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے آپ کو دین سے جوڑو، علماء سے جوڑو، مسجدوں سے جوڑو، اور یہ جو سارے فتنے ہو رہے ہیں ان تمام فتنوں سے اللہ رب العالمین کے سامنے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر کے رو رو کر کے اللہ رب العالمین سے دعائیں کرو۔ اگر آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، آپ سے کوئی گناہ ہوا ہے، تو اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے میرے بھائی۔ آپ اللہ سے معافی مانگو اپنی اس گناہ کی اور توبہ کرو، اور اللہ رب العالمین کی طرف، اللہ کے رسول کی طرف، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے کی طرف پلٹ آؤ۔ یقیناً اللہ رب العالمین بڑا بخشنے والا ہے، اللہ اپنے بندوں سے بے انتہا محبت کرنے والا ہے۔ یقیناً اللہ رب العالمین آپ کو بخشے گا، آپ کو معاف کرے گا، آپ کی اس غلطی کو چھپائے گا، صرف چھپائے گا نہیں بلکہ اس غلطی کو، اس گناہ کو نیکیوں میں بدل دے گا، اور نیکیوں میں بدلنے کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے ہدایت کے راستے کھول دے گا۔ میرے بھائیو، ضرورت اس بات کی کہ اللہ رب العالمین ہمیں کیسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک ہمیں دنیا میں رکھے ایمان اسلام پر رکھے، جب بھی ہمارا خاتمہ کرے ایمان بالخیر پر کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔